قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آپ نے زندگی میں بہت سارے عصا، بہت ساری لاٹھیاں دیکھی ہوں گی، مگر آج ایک جنتی لاٹھی کی بات کر رہی ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسی لاٹھی، ایک ایسا عصا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی بار آیا اور بڑے ہی منفرد اور بڑے ہی انوکھے انداز میں آیا۔ وہ جنتی لاٹھی کس کے پاس تھی؟ اس لاٹھی سے کام کیا کیا ہوتے تھے؟ اور اس لاٹھی کے کیسے کیسے کمالات تھے؟ سننا ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس سے کچھ درس بھی حاصل کرنا ہے۔ آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانات کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر یعنی 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے یعنی جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس لاٹھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث ملتی رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب یہ لاٹھی ملی، جو قوم مدین کے نبی تھے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طوا میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت سے مشرف فرمایا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ ترجمہ: اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ مآرب اخرى، دوسرے کاموں۔ اس کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ مثلاً اس سے کیا کیا کام ہوتے تھے، ذرا سنیے گا۔ اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، نمبر 2 اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا،
نمبر 3 دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا۔ نمبر 4 رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا۔ نمبر 5 اس سے دشمنوں، درندوں اور سانپوں، بچھوؤں کو مارنا۔ نمبر 6 کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا۔ نمبر 7 بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا۔ نمبر 8 اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ جی ہاں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار فرمایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لاٹھی اور اتنے سارے کام ہوتے ہوئے بھی، اتنے کمالات ہوتے ہوئے بھی، اب جب مقابلہ ہے فرعون سے تو اس لاٹھی سے اب بڑے بڑے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ 3 معجزات جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، ان میں پہلا معجزہ عصا اژدہا بن گیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، اور اس میلے کے اژدہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کے سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف دوڑنے لگی، اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح پر گھمنڈ اور غرور کرنے لگے۔ اب جوش شادمانی سے وہ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور اپنی مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی اسی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دی۔ اب یہ لاٹھی، اب یہ عصا ایک زبردست بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب یہ ہیبت ناک اژدہا جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور بآواز بلند یہ کہنا شروع کر دیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ ترجمہ: ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید نے اس معجزے کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کیا، آئیے آیات قرآنی سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ ترجمہ: موسیٰ نے فرمایا، بلکہ تم ہی ڈالو، تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ ترجمہ: تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا تخف انك انت الاعلى۔ ترجمہ: تو ہم نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو۔ وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ ترجمہ: اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا، بے شک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ ترجمہ:
تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنتی لاٹھی کا تذکرہ جاری ہے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں جنتی لاٹھی کے مزید کمالات کے بارے میں سنیں گے. یہ واقعہ بھی جاری ہے مگر ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ فیضان قرآن سے دل منور ہوتے چلے جائیں گے. ایک کوشش ہے کہ مزید قرآن پاک سے محبت ہو، دلچسپی بڑھے، پتہ تو چلے ہمارے کلام پاک میں کیسے کیسے پیارے پیارے واقعات ہیں. تو قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا، سننا اپنی عادت بنائیے. اگر آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں اور قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ہمارے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان دنیا بھر میں کئی مقامات پر موجود ہیں. ذرا اپنے قریبی اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیجیے. مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم ہے، جہاں حفظ و ناظرہ بغیر کسی فیس کے کروایا جاتا ہے. اور تو اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں دعوت اسلامی والوں کو تلاش کرنا کچھ مشکل ہے، تو آپ ایسا کیجیے، مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے لیجیے. جی ہاں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جائیے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن پر کلک کر کے اپنا داخلہ کر لیجیے، رجسٹریشن کروا لیجیے. گھر بیٹھے ہی انشاءاللہ آن لائن قرآن پاک پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا